بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج ہم خوش نصیبی کی معراج پہ ہیں کہ ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم شیخ المشائخ قطب عالم جان اولیاء حضرت خواجہ جان محمد صاحب چشتی توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ حضرت قبلہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں قطب عالم کے طور پہ پہچانا اور یاد کیا جاتا ہے، 39 شریف کے اس آستانے اور اس سرزمین کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام کا مرکز اور محور بنا دیا۔ یہ ایک دیہاتی ماحول تھا، مگر اس کے اندر بھی آپ نے ایسی رونق بری اور ایسا رنگ بھرا کہ جو وہ کہنے والے نے کہا وہ حقیقت اور ترجمانی یہاں پہ ہوتی ہے کہ چمن میں پھول کا کھلنا کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو۔ اس پسماندہ علاقہ کے اندر رہ کر آپ نے دین اسلام کی ترویج اور تبلیغ کی، اور اس انداز سے آپ نے دین اسلام کا میسج اور پیغام اپنے کردار کے ذریعے وہ قرب و جوار کے افراد اور دور دراز کے افراد تک پہنچایا کہ ایک زمانہ آپ کے فیض سے روشن ہو گیا۔ اور آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ ایسے مرد کامل اور مرد درویش ہیں کہ اپنے شیخ کے بھی محبوب ہیں، یعنی آپ کے شیخ کامل یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے محبوب آ رہے ہیں، اور علماء کے بھی محبوب ہیں، اور بہت بڑے بڑے وقت کے علماء وہ ان کے بارگاہ میں کسب فیض کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے، بلکہ حضرت فقیہ اعظم جدی سیدی ابو الخیر مفتی محمد نور اللہ نعیمی صاحب فتاوی نوریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت عاشق رسول استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد صدیق چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی انہی کے مرید اور ان کے ارادت مندوں میں ہیں۔ آپ کا شمار بر صغیر کے ان جید اولیاء کاملین میں ہوتا ہے کہ جن پر زمانہ آج بھی رشک کرتا ہے اور ان کی خدمات دینیہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ آپ کی کرامات میں سے ایک کرامت میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ نسل در نسل آپ کی اولاد اسی نہج پر دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کام کر رہی ہے۔ آپ کے صاحبزادے خزینہ کرم حضرت حافظ محمد کرم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے پوتے حضرت علامہ شیخ المشائخ حافظ محمد فیض الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اپنے وقت میں انہوں نے اس سلسلہ عالیہ کے روشنی کو اور زیادہ بکھیرا، اور اس آستانے کے فیوز و برکات کو شرق و غرب تک انہوں نے تقسیم فرمایا۔ اور اب بھی خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے حضرت صاحبزادہ والا شان شیخ المشائخ صاحبزادہ پیر محمد فیض الحبیب اشرفی صاحب باقی صاحبزادگان کے ساتھ وہ بھی دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اتنا عظیم کام کر رہے ہیں کہ ایک دیہات کے ماحول میں بچوں کو بھی دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اور پھر جدید تعلیم کی سہولیات بھی فراہم کیے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک جو ادارہ قائم کیا وہ ادارہ مدرسہ فیض الاسلام کے نام سے کام کر رہا ہے، اور بچیوں کا ادارہ بھی وہ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہے، اور دور دراز سے لوگ اور تشنگان علم یہاں پہ آتے ہیں اور حضور قطب عالم کے فیض سے اپنی جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں۔ پھر آپ کی ان کرامات میں سے ایک کرامت میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے اولیاء کرام اور اکابرین کے عرسوں کو میلوں اور ٹھیلوں میں بدل دیا گیا ہے، اور وہاں پہ تماشوں کا اور تماش بینوں کا رش ہوتا ہوا کرتا ہے، مگر یہ وہ آستانہ ہے کہ ہم بچپن سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ عرس مبارک کی تقریب بھی واقعتاً اس انداز میں ہوتی ہے جس انداز میں اولیاء کاملین کے عرس ہونے چاہیے، جہاں پہ عرس کے موقع پر مختلف نشستوں میں مختلف اسلامی اسکالر اور مختلف دینی رہنما وہ تشریف لاتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پاک کا وہ مبارک
पैगाम आम करने की कोशिश करते हैं, और उसके असरात ये हैं कि जहां पे किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं होता, कोई कुत्तों की लड़ाइयां नहीं होती और कोई मेले ठेले नहीं होते, बल्कि हर कोई पाक साफ होकर सुथरा होकर वुजू करके और बाअदब तरीके से अपने शेख के पहलू में बैठते हैं, और इस आस्ताने फैज पे बैठकर फैज ख्वाजा जान मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि कुतुब आलिम हैं, वो फैज उसकी झोलियां भर के ले जाते हैं। और यहाँ पे जो निज़ाम चल रहा है वो निज़ाम ऐन उस खानकाही और दरसगाही निज़ाम का हसीन इम्तिजाज है कि जिसकी वजह से सदियों तक उम्मत मुस्लिमा उरूज पे रही। अफसोस का मुकाम ये है कि आज जब से ये दरसगाही और खानकाही निज़ाम में जुदाइयाँ पैदा हुई हैं, तब से ना तो दरसगाहें वो फैज़ वो दे रही हैं और ना खानकाहों से वो फैज़ मिल रहा है, मगर इस दौर में, इस फितन दौर में हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये आस्ताना जो मरजा खलाइक तो है ही, मरजा फैज़ है। और अब्दुल आबाद तक हम दुआ करते हैं कि खल्लाके कायनात इस मरजा फैज़ को सलामत रखे और इसके फैज़ को आम रखे, और इसकी आइंदा आने वाली नस्लों तक भी दीन इस्लाम की खिदमत का यही काम सर अंजाम दिया जाता रहे जिस काम को की बुनियाद हुजूर कुतुब आलम ने रखी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।